لائیو جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 اگست 2021 تمام ساتھیوں کو سلام، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ بہت دنوں سے رابطہ نہیں تھا، بہت سی وجوہات کہ ایک تو کوئی اسپیسیفک اپڈیٹ نہیں تھی کہ میں کوئی چیز ساتھیوں سے شیئر کر پاتا، اور فرائیڈے کے دن میرا چکر لگا تھا فائنینس ڈویژن، کیونکہ اس سے پہلے پشاور میں گیا ہوا تھا۔ پشاور کے بعد 2 دن کا ورکشاپ تھی، آفس میں ٹریننگ چل رہی تھی۔ 3-4 چیزیں ہیں شیئر کر دوں آپ ساتھیوں سے۔ اسپیسیفک سب سے پہلے اپ گریڈیشن کے حوالے سے کہ فائنینشیل امپیکٹ نکل چکا ہے۔ جو لاسٹ ویڈیو میں ایک چیز شیئر کی تھی آپ سے کہ سمری کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں تھی، جو خبریں آ رہی تھی یا میری نظروں سے جو گزری بھی تھیں، اس کے اوپر بھی اسپیسیفکلی میٹنگ ہوئی اور بڑا کلیئر کٹ میسیج دیا ہے فائنینس ڈویژن کے ہم نے افسران کو بھی، کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ سمری پازیٹیو اور ایز پر ایگریمنٹ ہوگی، جو کہ ہمارا وفاقی وزراء کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے اور ایک میسیج ہے کہ اپنی تیاری رکھیں۔ اسی ہفتے کے اندر جو کمنگ ویک آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، مجھے امید ہے کیونکہ 9-10 محرم کے بیچ میں چھٹی بھی ہوگی، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ سمری کو فائنل شیپ کے اندر آ جائے گی، اگر ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوئی۔ اتنا ویٹ اسی لیے کیا کہ یقین دہانی کروائی جا رہی تھی کہ سمری پازیٹیولی ہوگی۔ اب لیٹ سی کہ کس سائٹ پہ بات جاتی ہے، انشاءاللہ تعالی سامنے آ جائے گی چیز۔ تیاری رکھیں اور آپ کو نکلنا پڑے گا۔ جو ساتھی اپ گریڈیشن کا انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے بڑا کلیئر کٹ میسیج ہے۔ ادروائز بجٹ میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ جو رسپانس ملا ہے، اس میسیج کو شیئر کریں۔ سیکنڈ، اپ گریڈیشن کے حوالے سے جو پرپوزل 50% کی آئی تھی، اس کے اوپر فائنینس نے آبجیکشن لگایا، ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے اس کا جواب دیا، اور 10 تاریخ کو وہ ایڈیشنل سیکرٹری ریگولیشن فائنینس ڈویژن کے آفس میں پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ سے کوئی چیز انہوں نے کلیریفیکیشن کے لیے نیچے بھیجی۔ کل کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا میرے پاس، فائنل پوزیشن سمری کی جو فائل ہے اس کی نہیں پتہ چل سکی۔ اینی ویز ایڈیشنل سیکرٹری کے آفس میں تھی اور نیچے جوائنٹ سیکرٹری کو دوبارہ سے انہوں نے بھیجی تھی۔ پروونسز کے ساتھیوں کے لیے بڑا خاص طور پہ میرا یہ میسیج ہے کہ علیحدہ ہو کے آپ لوگوں نے دیکھ لیا، صوبائی قائدین نکلے، ان کے ساتھ اب شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہوئے، اور گورنمنٹ نے بڑا زبردست طریقے کے ساتھ ملازمین کو تقسیم کیا۔ سب سے پہلے وفاقی ملازمین کو صوبوں کے ساتھ تقسیم کیا کہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن یہاں پہ کر دیا۔ اب ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت صوبائی ملازمین کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وفاق میں، KPK میں اور بلوچستان کے اندر بھی، کہ ایک بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشن تھی اس کے اندر کہ جو 100% سے کم الاؤنسز لے رہے تھے ان کو یہ الاؤنس دیا جائے گا، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس۔ سب سے پہلے نام پہ کمپرومائز ہوا، اور جب نام کے اوپر کمپرومائز ہوا تو اس کی امپلیکیشن کے اوپر بھی کمپرومائز ہوتا بڑا واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ اس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا، جبکہ تفریق آپ پیدا کرنے چلیں تو آپ رننگ بیسک پیز اور ہزاروں میں آپ جو ہے الاؤنسز لیں، اور جب کم کرنے کی باری آئے تو انیشل بیسک پے کے اوپر، جبکہ وفاق کی طرف سے جو ڈائریکشنز جاری ہوئی تھی اس میں کہیں پہ بھی انیشل بیسک پے اور اس کا ذکر نہیں ہے۔ اکٹھے رہیں، متحد رہیں، اسی تقسیم کا فائدہ اٹھایا اس بجٹ کے اندر، اور ڈپرائیوڈ امپلائیز کے ساتھ ساتھ جو آلریڈی پہلے سے بھی ہائیلی پیڈ سیلریز لے رہے تھے ان لوگوں کو بھی ایکول طور کے اوپر جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ٹریٹ کیا گیا۔ مثال کے طور پہ اگر 82 بلین یعنی کہ 82 ارب کا پیکج دیا، جس کے اندر سے 40 ارب پینشن کا اور 42 ارب جو ہے
تنخواہوں کی مد میں تھا، تو اگر صرف ڈپرائیوڈ امپلائیز کو یہ 40 ارب جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تو تقریباً 40% تنخواہوں میں اضافہ ہو سکتا تھا اس کے اندر. تو تنخواہوں میں اگر تفریق ختم کرنے کی یہ کوشش کرتے تو اسی بجٹ کے اندر یہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے 60 سے 70% تک تفریق ختم ہو سکتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ملازمین اپنے آپ کو اکٹھا رکھیں. بار بار میں یہ بات کہتا آیا ہوں، کہہ رہا ہوں، بجٹ پڑا ہوا ہے، بجٹ موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی تمام ساتھیوں کے ساتھ رابطہ کر کے مشاورت کر کے کوئی نیا لائے عمل دیں گے، مگر آپ لوگوں کی سپورٹ اس کے اندر چاہیے ہوگی. اگر آپ لوگ نہیں نکلیں گے باہر تو پھر ظاہری بات ہے رحمان باجوہ ہو یا کوئی بھی ہو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور سلام پیش کرتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہ کم از کم وہ اپنے ملازمین کے لیے کھڑے ہوئے اور ہمارے فوج کے جوانوں کو انہوں نے ڈنڈے کے زور کے اوپر جو ہے 15% کا اضافہ لے کے دیا. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بجٹ میں اضافہ نہیں ملا، اس سے ہٹ کے ملا. ہماری ان سے بھی درخواست ہے کہ یہ جو ڈپرائیوڈ ملازمین ہیں آپ ان کی طرف بھی نظر دوڑائیں. ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں. عمران خان صاحب آپ سے درخواست ہے، اور وہ 3 وفاقی وزراء جناب شیخ رشید صاحب، پرویز خٹک صاحب اور علی محمد خان صاحب، آپ سے ہمارا ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے اور فائنینس ڈویژن ہمیں نظر آ رہا ہے ایڈ ہاک ریلیف ضم کرنے کے حوالے سے تو اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ چکی ہے. ایگریمنٹ آپ نے کیا اور تمام مذاکرات کے لاسٹ ڈیٹ تک جب یہ ایگریمنٹ سائن بھی ہو رہا تھا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ساتھی بھی وہاں پہ موجود تھے اور فائنینس ڈویژن کے ساتھی بھی وہاں پہ موجود تھے. تو وفاقی وزراء سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ آپ اس میٹر کے اندر انٹروین کریں. بصورت دیگر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ پھر سے ہم سڑکوں کے اوپر آئیں اور اپنے جائز آئینی حق کے لیے ایک دفعہ پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اکٹھا ہوں اور اپنی آواز وزیر اعظم عمران خان تک پہنچانے کی کوشش کریں. چیف آف آرمی اسٹاف سے میری درخواست ہے کہ آپ اسکت نوٹس لیں. چیف جسٹس سے بھی ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے اوپر جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے افسران معذرت کے ساتھ کہ وہ 1% بھی ہمارے لیے پازیٹیو نہیں دیکھ رہے. ہمیں آنا پڑے گا اپنے حق کے لیے اور ہر صورت میں اپنے جائز آئینی حق کے لیے ہم نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ اس پیغام کو شیئر بھی کریں اور تیار ہو جائیں. آپ اپنی صفیں درست کر لیں انشاءاللہ تعالی. موسم ٹھیک ہوتے ساتھ ہی ہم بہت لیٹ ہو گیا تو 15 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم پروٹیسٹ کی کال دیں گے اور وفاقی وزراء کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے کہ وہ جو ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو عملی جامہ پہنائیں. خاص طور پہ پینشنرز کے حوالے سے بہت سے پینشنرز حضرات رابطے میں ہیں، گلہ شکوہ کرتے ہیں. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ میرے گھر میں میرے والد اور میری والدہ پینشنر ہیں اور ان کے پینشن کے پیسوں کے کافی زیادہ حصے کے اوپر میرا اس وقت جو ہے گزر بسر ہو رہا ہے. تو ہم بالکل پینشنرز کے ساتھ ہیں اور بھرپور طریقے سے پینشنرز کی لڑائی بھی لڑیں گے. آج اسی حوالے سے میجر نعیم صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی تھی. راولپنڈی میں ان کے پاس بیٹھے ہیں، دیگر ساتھی بھی ہیں. میں ایک جھلک آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہیں گے آپ سے. میجر نعیم صاحب لائیو جا رہے ہیں. ملک شہید اوان پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے چیئرمین. نعیم بھائی نظر نہیں آئیں گے، لائٹ کے اپوزٹ ہیں، اور احتشام باجوہ صاحب. تمام ساتھی اس میسج کو شیئر کر دیں. انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم پروٹیسٹ کی کال دیں گے اور آپ کو عملی طور پہ اس پہ نکلنا پڑے گا. تھینک یو.